اور آخری بات جو اس کی ہے نا وہ ایک بیان کر دوں، اس سے تعلق نہیں مگر ہے تعلق. شیخ نے کہا کہ میں نے دیکھا سارے گروہوں کی کتابیں پڑھی، مجھے یہ نظر آیا کہ یہ جو علم کلام کی کتابیں کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں، خارجی یہ کہتے ہیں، شیعہ یہ کہتے ہیں، سنی یہ کہتے ہیں، یہ لکھنے والوں کے اپنے دماغ میں ہی ہیں. دنیا میں ایسے کوئی بندے نہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہوں، اپنی طرف سے گڑھے ہوئے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں. معتزلہ کہتا میں ملاؤں کوئی ہے اسلام نہیں، وہ عالم ہے سارے، خود ہی ایک تصویر غلط بنا لیتے ہیں. اس لیے میری آپ سب لوگوں کو دعوت ہے کہ شیعوں کی اپنی کتابیں پڑھیں، یہ مناظر جو ہے ان کی نہ پڑھیں. شیعہ جو ہے اہل سنت کی اچھی کتابیں پڑھیں، مناظروں کی کتابیں نہ پڑھیں، وہاں شکلیں بگاڑی ہوئی. اسی لیے یہ جنگ نہیں ختم ہوتی، ورنہ اصل کتابیں کو پڑھے گا سبحان اللہ سینے سے لگا لے گا کہ نور ہی نور ہے، نور ہی نور ہے. جب ہوں گی موضوع اور غلط باتیں، وہ سنیوں کی کتابیں میں جعلی روایتیں ادھر بھی ہیں، ان کو چھانٹنا ہے. وہ دونوں گروہوں کو علماء کہتے ہیں ضعیف ہے ضعیف ہے، ان کو ردی میں پھینکو، جو اصل ہے ان کو لے لو، اگر صلح نہ ہو تو مجھے پوچھ لو. صرف شرارت ہے ضعیف روایتوں کی. اور ایک بات آخر میں کہہ دوں کہ میں نے یہ رپورٹ پڑھی، خلافت راشدہ کانفرنس 3 محرم کو ہوئی، مولانا ارشاد اللہ کثری صاحب کی سرپرستی میں وہاں حدیث علماء آئے تھے. اس کی رپورٹنگ میں کہا گیا کہ انہوں نے کہا ہم چاروں خلیفوں کو مانتے ہیں، جو ایک خلیفے کو بھی نہیں مانتا وہ اسلام سے خارج. بالکل غلط فتویٰ، جھوٹا فتویٰ ہے یہ، کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. خلیفوں کو ماننا دین کوئی نہیں ہے، کوئی مانتا ٹھیک ہے، کوئی نہیں مانتا. اسلام سے کیوں نکل جائے گا؟ کتنا جاہلانہ فتویٰ آپ لوگوں نے دیا. آپ سے تو مولانا رضا خان رحمۃ اللہ علیہ اچھے تھے، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے والد نے اس پر پوری کتاب لکھی، اس کا نام لکھ دیا اور کہا سن لو ہمارے نزدیک حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت قطعی طور پر صحیح دلائل سے ثابت ہے کہ واقعی وہ امت کے چنے ہوئے امام تھے، مگر جو اس کا منکر ہے وہ کافر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے نہیں، شروع سے جھگڑا پڑ گیا. کچھ لوگوں کو شک ہو گیا، حضرت علی ان کا گروہ ناراض ہو گیا. ہم کہتے ہیں وہ بعد میں انہوں نے صلح کر لی، وہ کہتے ہیں صلح نہیں کیا کی، حالات کی مجبوری سے وہ چپ ہو گئے، اس لیے یہ بات پڑ گئی جھگڑے میں. اب ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، پڑھنے کے قابل فتویٰ تو ایسے فتوے نہیں دینے چاہیے، اور دینا ہے تو یہ فتویٰ پھر حکیم جو ہے نا فیض عالم صدیقی، جس کی کتابیں آپ کے لیے آپ تورات اور انجیل ہے، آپ سب مولویوں کے پاس ہوئی ہیں، سارے جو آج کل خطبے دے رہے ہیں ان کے گھر میں جا کر دیکھ رہو، اس حکیم صاحب کی کتاب کے علاوہ کچھ نہیں. جو بخاری شریف کو کہتا ہے کہ گپوں کی کتاب ہے، بخاری کھٹے مارتا رہا، اس ظالم کو صرف یزید کی محبت میں پڑھ رہے ہیں. ہم کہہ دیں نا کہ بخاری کی یہ روایت کمزور میں صحیح بخاری کی روایت، اس ظالم نے علانیہ کہا کہ کھٹے ماری اور جھوٹ بولتا رہا بخاری، اس کو ہضم کر کہ اس نے سیدنا یزید کو چکا. اب اس نے کہا خلافت راشدہ کتاب لکھی پڑھی میرے پاس کہ علی کوئی خلیفہ نہیں، چوتھا بھی نہیں ہے. اس کا دور فتنے کا زمانہ تھا، اس وقت مسلمانوں کا کوئی امیر نہیں تھا، فتنے میں گزر گیا جنگوں میں، بعد میں چوتھا خلیفہ حضرت معاویہ. 2 فتویٰ اس پر، حلال زادیوں نے کہہ دو کہ حکیم فیض عالم کافر ہے اور اس کی کتاب میں جلا دو، پھر سارا سرمایہ تو تمہارے پاس وہ ہے. کیوں نادانی کی بات، میں نہیں کہتا وہ کافر، کوئی بات نہیں، وہ غلط کہتا غلط ہے، مگر کافر ہونا آسان ہے. کافر ہوا ہے وہ نامراد جس نے علانیہ کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ سرحد کوئی پار کرے گا پھر کافر ہوگا. خلیفوں کو بھی مانتا کوئی، میں بھی مانتا ہوں، بسم اللہ نیک تھے. اگر کوئی نہیں مانتا اس کو مغالطہ کیوں کافر ہو جائے گا؟ فقہ اور حدیث کی کتاب میں اگر موقع آیا اس پر بھی لیکچر دوں گا کہ یہ چیزیں لوگوں کو کافر نہیں کرتی. بھائی بندو، اب عالم اسلام کو تباہ کرنے کے لیے کفار ڈٹے ہوئے ہیں. شام، ایران، عراق، پاکستان ایک ہو جاؤ، چھوڑو یہ سنی شیعہ کی بحثیں. جب آئے وہاں لوگ بغداد میں یہی تھا کہ ایک دن محلہ کرخ میں سنی گھس گئے، شیعوں کو مار رہے ہیں، ایک دن شیعہ گھس گئے ان کے کانوں کو آگ لگا رہے ہیں. آ گئے پھر تتاری، انہوں نے نہیں پوچھا کون ہے سنی کون ہے، تب دھوری کے نیچے نہ 12 لاکھ آدمی ذبح کر دیا انہوں نے. پھر ٹھیک ہے، توبہ کرو ان باتوں سے، ایک ہو جاؤ. اور جو یہ شرارت کی باتیں کرتا ہوں اس کی زبان گدی سے نکال دو کہ اللہ کے بندو پہلے ہم تھوڑی مصیبتوں میں پھنسے ہوئے، کیوں ہمیں لڑاتے ہو؟ لڑاتے وہی ہیں جو یزید کو نیک کہتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کا میں نے پڑھ دیا کہ نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ شیعہ، کسی بھی مسلمان کا اس میں اختلاف نہیں تھا کہ سیدنا امام حسین استشہد مظلوم شہید ہوئے ہیں اور یزید فاسق تھا، ظالم تھا. یہ کوئی اختلافی بات تھوڑی. آپ لوگ اس دور میں اپنی جہالت کی وجہ سے اگر ہر جگہ یہ درس دے رہے ہیں تو یہ آپ کی نالائقی ہے. کوئی حوالہ نہیں، میں نے دیکھ لیا جو کہتے ہیں کہ علماء کو نہیں ملے ہمیں دے، ان میں اگر کوئی جان ہے لائیں نا. جھوٹی روایتیں پیش کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے توبہ کریں. جیسے امام نے کہا تھا مغل کے سامنے کہ اہل بیت سے محبت فرض اور واجب ہے، اس پر اجر ملے گا. اور اللہ کے رسول وصیت کر کے گئے کہ میرے بعد یہ قرآن ہے اور یہ میرے اہل بیت، اس سے چمٹے رہو بھائی. یہ شیعہ سنی بات نہیں. صحابہ کا احترام کرو، رسول اللہ کے ساتھی ہیں، حضور کے گھرانے کا احترام کرو، وہ صرف آپ کے بچے نہیں ہیں. یقین جانو آل محمد اور آل ابراہیم کا ذکر درود شریف میں اکٹھا کیا ہوا؟
ابراہیم علیہ السلام انبیاء میں سے ایک ہیں جن کا ابو الکلام لکھتے ہیں جن کی اولاد نے ساتھ دیا، ورنہ کئی نبیوں کی اولاد نے ساتھ نہیں دیا. وہاں ابراہیم اور اسحاق آپ کے ساتھ تھے، ابراہیم علیہ السلام. اور یہاں بھی جو ہے حضرت رسول خدا کے بعد حسن اور حسین کا وہی طریقہ تھا، اس لیے فرمایا، اس لیے اکٹھا کیا کہ ان کی آل بھی دین میں ساتھ تھی، یہاں بھی حضور کی آل. یہ صرف ہم اولاد ہونے سے نہیں مان رہے، حضور کے نقش قدم پر چلتے تھے. اور اسی لیے آپ نے جنت کے جوانوں کو سردار کہا، ان کی ماں کو جنت کی عورتوں کی سردار کہا، اور علی کو کہا کہ اپنے دونوں بیٹوں سے بھی اعلیٰ ہوگا. اللہ مجھے اسی پر موت دے، اسی پر زندہ رکھے. جو اس کو نہیں مانتا میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.